ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ مولانا آپ نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آج کچھ سوالات ایسے کر ہی لیے جائیں تاکہ لوگوں تک اس کی وضاحت پہنچے۔ تو اسی سلسلے میں ایک تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کی دینی و عصری تعلیم کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ دیکھیے، شریعت میں کچھ احکام وہ ہیں کہ جن میں صراحت کی گئی ہے کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، تو اس کے وہ مردوں سے متعلق ہوں گے۔ مثال کے طور پر ظالموں کے خلاف جہاد، ان کا مقابلہ، یہ مردوں پر فرض کیا گیا ہے، تو مرد اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کچھ ذمہ داریاں ایسے بھی ہو سکتی ہیں جو عورتوں سے متعلق ہوں۔ بچے کی پرورش عورت کے ذمہ رکھی گئی ہے، عورت کو انجام دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو کامن چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں، اس میں اسلام میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں۔ جیسے سفر کی اجازت دی گئی، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے۔ البتہ عورت کی سیکورٹی کے لیے کہا گیا کہ اگر لمبا سفر ہو تو اس کا شوہر یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہو تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ ان کے لیے زائد تحفظ کا انتظام ہے۔ تو تعلیم کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مطلقاً اجازت دی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور شارحین حدیث نے صراحت کی ہے کہ اس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں شامل ہیں۔ جتنی چیزیں مسلمانوں پر فرض ہوتی ہیں دونوں پر فرض ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بقدر ضرورت علم حاصل کرنا مردوں پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے۔ اب دینی تعلیم تو ہر انسان کے لیے ضرورت ہے، اتنی دینی تعلیم جس سے وہ شرعی فرائض کو ادا کر سکے اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکے۔ زائد جو تعلیم ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں، وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح آدمی کے لیے اگر آدمی عصری تعلیم حاصل کرے تو مرد حاصل کرے یا عورت، اگر شرعی حدود کے ساتھ ہو، پردے کی رعایت کے ساتھ ہو، غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ ہوتا ہو، تو یہ تعلیم لڑکوں کے لیے بھی جائز ہے، لڑکیوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں لڑکوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے یہ تعلیم استحباب کے دائرے میں یا واجب کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہیے۔ بہت حیا کی بات ہے کہ بہت سی جگہ میٹرنٹی کیس اس کو بھی مرد ڈاکٹر دیکھتے ہیں، سرکاری ہاسپٹلوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اگر ہماری بچیاں اس لائن میں آئیں گی تو جو خواتین ہیں ان کو دوسرے مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو حالات کے لحاظ سے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کہیں عصری تعلیم واجب ہے اور کہیں عصری تعلیم مستحب ہے۔ فرض کیجئے ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں۔ اب گورنمنٹ کی کوئی اسکیم آتی ہے یا کسی ادارے کی اسکیم آتی ہے کہ فلاں ووکیشنل کورس آپ کر لیں، اس سے مثال کے طور پر ماہانہ 10,000، 8,000، 5,000 آپ کی آمدنی ہو جائے گی اور وہ عورت اس کو کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے مستحب ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ واجب کا درجہ بھی اختیار کر لے، کیونکہ اگر عورت معاشی اعتبار سے محتاج ہو تو آج کے اس معاشرے میں بہت سے خود غرض مرد ایسے ہیں جو اس کا استحصال کرتے ہیں، جو اس کی عزت و آبرو سے بھی کھیلتے ہیں، اور ایک عورت نہ چاہتے ہوئے اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے لیے اس تعلیم کو حاصل کرنا اور اس کے ذریعے باعزت روزگار حاصل کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی عزت و آبرو کے ساتھ پرورش کرنا، یہ واجب بھی ہو سکتا ہے اور بہتر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس میں کوئی ایسی تفریق نہیں کی۔ اب یہ ضرور ہے
کہ ہر آدمی کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے تعلیم حاصل کرنی، جو اس کی صلاحیت کے مطابق جو چیز ہو اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے آج کل ملٹری میں بھی عورتیں جا رہی ہیں، تو آپ سوچئے کہ کیا یہ کام عورت کے لیے مناسب ہے کہ وہ مردوں کے درمیان کھڑی ہو کر بارڈر کی حفاظت کرے؟ یا کیا عورت کو عزت دینا ہے یا اس کو ذلیل کرنا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے امریکن ملٹری کی ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں بیان تھا جس نے انٹرویوز لیے تھے کہ جو امریکن ملٹری میں جو خواتین ہیں ان کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے ساتھیوں سے، چونکہ وہ ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے دینی تعلیم تو سب کو حاصل کرنی ہی چاہیے، اور اعلیٰ دینی تعلیم نہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے نہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ عورتیں بھی عالمہ ہوں، فاضلہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک عصری تعلیم کی بات ہے، شرعی حدود کے ساتھ عورتیں بھی، لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض تعلیم تو ایسی ہے کہ اس میں ہماری مسلمان بچیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بعض قباحتوں سے ہم اپنے معاشرہ کو بچا سکتے ہیں۔